الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ابتداء و آغاز اسی کے نام و نامی سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، ملک الملوک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، جو اس دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے۔ انگن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر، جو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کی رحمت ہو ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر، اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتا رہا، یہاں تک کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ سب لوگوں کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یقین جانو جو اللہ سے ڈر گیا وہ فلاح پا گیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین درجات کو پہنچ گیا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، اس میں پچھلی والی امتوں کے قصے بیان کیے تاکہ ہر کوئی شخص ان قصوں کو پڑھے، تدبر کرے، تفکر کرے اور ایسی خطائیں نہ کرے جس خطاؤں سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے ان کو تباہ اور برباد ہلاک کر دیا اور عبرت بنا دیا، تاکہ آگے آنے والے لوگ اس کاموں سے بچ جائیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کا بھی ذکر کیا، جو پوری زندگی نیک اعمال کرتے رہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، اور پھر اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے عظیم دعائیں کرتے رہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یوسف علیہ السلام جو کریم، ان کے والد یعنی کہ وہ بھی کریم، اور اس کے بعد ان کے والد وہ بھی کریم، اور پھر ان کے والد وہ بھی کریم۔ یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کے والد یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، اور ان کے والد یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی۔ یہ سلسلہ، یہ توسل نبیوں کا چلتا ہوا آیا، اور پھر آپ جب سورۃ یوسف علیہ السلام کے قصے کو جو اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا اور ابتدا سے لے کے انتہا تک ان کا قصہ بیان کیا اور کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کے اندر جو سب سے بہترین قصہ بیان کیا وہ یوسف علیہ السلام کا تھا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، وہ خواب دیکھتے ہیں کہ ان کو چاند، سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے خواب دیکھا تو اپنے ابا کو بتایا، تو ان کے والد محترم نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ یہ قصہ، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، انہوں نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا، اپنے والد کا حکم مانتے ہوئے، اور اس طرح پوری سورۃ یوسف کے اندر ان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور اس کے بعد ان کو کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے ان کو اٹھایا گیا اور غلام بنا کے بیچ دیا گیا، اور پھر ان کو وہ پھنس گئے، اور اس طرح وہ جیل میں چلے گئے۔ ہر وقت گناہ سے بچتے رہے۔ جو اس وقت کا حاکم تھا، اس کی بیوی نے خود یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، لیکن اس دعوت سے انکار کر دیا اور دعوت کو قبول نہیں کی، کیونکہ وہ ایک گناہ کی دعوت تھی۔ اس سے بچتے رہے، اور پھر اسی کے اوپر ان کو جیل ہوئی، اور انہوں نے جیل میں رہنا پسند کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، اور اس کے بعد جب آخر میں ان کے خواب کی تعبیر ہوئی کہ ان کے بھائی، اللہ تعالیٰ نے سب مصر کا ان کو حاکم بنایا، اور اس کے بعد ان کے بھائی ان کے پاس واپس لوٹ کے آتے ہیں، اور وہ اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں،
لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں، اور اسی سلسلے کے ساتھ ساتھ پھر وہ ان کے والدین کو وہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کو بھی لے کے آئیں۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے والدین بھی آتے ہیں۔ پھر آخر میں وہ کہتے ہیں اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو انسان صبر کرتا رہا اور اپنا تقوی کو اختیار رکھتا رہا تو اللہ تعالی محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس قصے کے اوپر ذرا غور و فکر کریں کہ انہوں نے اللہ کا تقوی کو ہمیشہ برقرار رکھا جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا، اور اس طرح حاکم کی بیوی نے ان کو اپنی طرف ملتجوا کی اور پھر بھی اس کو رفض کر دیا، اور اسی طریقے سے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ان کے حسن جمال کے پیچھے، اور انہوں نے جیل میں رہنا پسند کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا امتحان لیتا گیا، لیکن وہ صبر بھی کرتے رہے اور اپنے تقوی کو بھی برقرار رکھا، اللہ سے ڈرتے رہے، اور یہی محسنین کا کام ہے، اور انہی کا اجر اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر جو سورت کی ابتدا میں جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی کہ ان کے سارے بھائی ان کو آ کے سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر انہوں نے فرمایا، جب انہوں نے یہ دیکھا، یہ منظر، یہ خواب کی تعبیر، فرمایا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، جن کے باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اور پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، صبر کرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، مشکلات کے اوپر وہ صبر کرتے رہے، آزمائشوں کے اوپر صبر کرتے رہے، ختام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ مجھے اسلام کے اوپر موت دینا اور مجھے صالحین میں سے بنانا۔ یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء و خاتم النبیین بھی اللہ سے کثرت سے دعا کرتے رہتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب لا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، آپ یہ دعا کرتے رہتے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا اس دعا کے بارے میں، تو فرمایا انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جس طرف چاہے اس کو پھیر دے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ختام کے وقت ان کو موت اچھی نصیب نہیں ہوتی، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کوئی عمل کر دیتے ہیں کہ ان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ برے عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا دل ایسا پھیرتا ہے کہ ان کی ساری گناہ حسنات میں تبدیل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنتی ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، جس طرح اس سورج میں سجدہ اس صورت میں ذکر کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے کو سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے، پہلے والی شریعت میں اس سجدے کو سجدہ تعظیم کہا جاتا ہے۔ پہلے والی شریعت میں یہ جائز تھا کہ تعظیمی کے طور کے اوپر سجدہ کیا جائے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تو بہت سے احکامات جو پہلے والی امتوں کے اوپر تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھا لیے گئے۔ اس میں سے یہ بھی ایک عمل ہے کہ ہمارے میں شریعت سے یہ سجدہ تعظیم اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور حکم دیا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدے کا حکم ہوتا تو وہ بیوی کو ہوتا کہ وہ اپنے خاوند کے آگے سجدہ کرتی۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرتا رہے کہ وہ جب اس دنیا میں آیا ہے جس میں اس کو مشکلات بھی آئیں اور اس کے اوپر اس نے صبر کیا اور اللہ کا تقوی کو اختیار کرتا رہا، اللہ سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کے دل کو جس کے دین کے اوپر اس نے ہمیں پیدا کیا، اس اسلام کی نعمت سے نوازا، اے اللہ ہمیں اس اسلام کی نعمت کے اوپر قائم رکھ، ہمیں اسی میں موت عطا کر۔ اے اللہ جب ہم تجھ سے جا ملیں تو اے اللہ ہماری زبانوں کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دینا، اے اللہ ہمارے درجاتوں کو بلند کر دینا،
ए अल्लाह हमें कब्र के अज़ाब से महफूज रख लेना। ए अल्लाह हमें क़यामत के दिन के अज़ाब से महफूज रख लेना। ए अल्लाह हमारे दरजातों को बुलंद कर देना। ए अल्लाह हमें मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन के साथ जन्नत में बग़ैर अज़ाब और बग़ैर हिसाब के दाखिल करना। ए अल्लाह जो लोग इस दुनिया से रुख़्सत हो गए हैं, ए अल्लाह उनकी क़ब्रों को रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। ए अल्लाह उनकी क़ब्रों को रौदतुम मिन रियाज़िल जन्नह बना दे। ए अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमा दे। ए अल्लाह उनकी क़ब्रों को वासिअ कर दे। ए अल्लाह उनके लिए आगे आसानी पैदा फरमा दे। हाज़ा व सल्लु व सल्लिमु अला हबीबिल मुस्तफ़ा फ़क़द अमरकुमुल्लाहु जल्ल मिन क़ाइल अलीमन हकीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वर्ज़ अल्लाहुम्मा मिन खुलफ़ाए राशिदीन أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صائر الصحابة وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.